کام مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے، 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے گئے تھے۔ کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ اتنی بے رحمی سے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، ہاتھ ان کا پیچھے باندھ کے ان کو اتنی بے رحمی سے مارا جائے۔ ان کے گھر میں ان کا کوئی بھائی نہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی ایسا ظلم کرتا ہے کسی پہ؟ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے ہولناک قتل عام کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 14 آن لائن میڈیا اور میں ہوں سید مکی حسن۔ پاکستان میں ہوئے کانکنوں کے وحشیانہ قتل عام کی ذمہ داری خونخوار دہشت گرد تکفیری ٹولے داعش نے قبول کر لی ہے۔ اتوار کی شب داعش نے ایک بیان جاری کر کے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہوئے ہولناک دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ خیال رہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب داعش کے 20 سے 25 دہشت گردوں نے مذکورہ صوبے کے علاقے مچ میں گہری نیند سو رہے کم از کم 11 کارکنوں کو ہولناک طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے مقتولین میں بعض کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں ذبح کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایک بزدلانہ دہشت گردی قرار دی۔ انہوں نے ہولناک جرم میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کی مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں نے بھی واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ اقدام قرار دیا ہے۔ صوبہ بلوچستان پاکستان کا ایک بد امن صوبہ سمجھا جاتا ہے، جہاں گزشتہ برسوں میں اب تک سینکڑوں شیعہ مسلمانوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا چکا ہے۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں داعش، لشکر جنگی، جماعت الاحرار اور سپاہ صحابہ جیسے دہشت گرد تکفیری ٹولے ملوث رہے ہیں۔ وہ جو یہاں پہ 10 شہید موجود ہے، 10 جنازے ہیں، وہ جو سب سے چھوٹا بچہ شہید ہے، 18 سال کا نہیں، میں اس کی بدنصیب والدہ ہوں۔ میرا بچے نے میرا کمر توڑ دیا۔ کام مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے، 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے گئے تھے۔ کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ اتنی بے رحمی سے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، ہاتھ ان کا پیچھے باندھ کے ان کو اتنی بے رحمی سے مارا جائے۔ ان کے گھر میں ان کا کوئی بھائی نہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی ایسا ظلم کرتا ہے کہ کمر توڑ دیا۔ اگر ہمارے مرد حضرات یا ہمارے گورنمنٹ کے جو لوگ اپنا سودا بازی کر کے اپنی دکانداری سجا کے اگر یہ تدفین کے لیے راضی ہوتے بھی ہیں، ہم خواتین انشاءاللہ اپنے ان چادروں کے اس پہ اپنے بی بی زینب کے چادر کے سائے تلے انشاءاللہ ہم اپنے جوانوں کی میت کو اس طرح دفنانے نہیں دیں گے۔ کان کنی کی مزدوری کرتے ہوئے کوئلے کی کان سے کوئلہ نکالنے والے مزدوروں میں یہ مزدور تھے۔ تقریباً 11 کے جنازے مل چکے ہیں اور کچھ جنازے ابھی کچھ لوگ مفقود ہیں، کچھ لوگ نامعلوم جگہ پر لے جا کر ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہ اب معلوم ہوگا۔ مچ کے رستے کو احتجاجاً روک دیا گیا ہے اور جنازے ان کے روڈ پہ لا کے رکھ دیے گئے ہیں، اور جو تصویریں پورے پاکستان نے دیکھ لیں، پوری دنیا نے دیکھ لیں کہ ان کو پہلے ہاتھ باندھے گئے ان کے، پھر پٹی باندھی گئی، اور پھر جس چھری سے کاٹا گیا ہے وہ چھری بھی جس سائز کی ہے کہ انتہائی تکلیف کے ساتھ انہیں دل خراش ہے اور دل گرفتہ ہیں، افسوس ہے۔ مگر میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا اس یہ واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ ایک بات تو ہم کریں گے ان کے وارثوں سے، مزدور طبقہ ہے، ڈیلی ویجز کے لوگ، دہاڑی پہ کام کرنے والے لوگ، ظاہر ہے ان کے بچے، ان کی فیملی، ان کا خاندان اب مدتوں اس تکلیف میں رہے گا، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے پہلے مظلوموں کے ساتھ اور شہید ہو جانے والے خانوادوں کے ساتھ۔ تو ایک تو ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کو تسلیت پیش کرتے ہیں ان کے گھر والوں کو، اور دوسری جو بات ہے وہ ہے ریاست سے اور پاکستان سے، حکومت سے، وہ یہ کہ ہمارا سوال ہے کہ جس طرح ماضی کے سانحات کو داخل گودام کر دیا گیا اور ان کی رپورٹوں کو گودام میں ڈال دیا گیا، ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ سانحہ عاشورہ کی رپورٹ کہاں ہے، ہمیں نہیں بتایا جاتا حتیٰ کہ سانحہ کوئٹہ جو کئی سانحات ہوئے، سانحہ لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، میں نے ایک لسٹ مرتب کی ہے، 100 سے زیادہ بڑے سانحات پاکستان میں ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ البتہ میں بار بار یہ کہتے ہوئے ایک جملہ اور بھی کہہ دوں کہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ اچھی تشریح اسلام کی کوئی نہیں جانتا، ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے، ہم اس گھر کو ڈائریکٹ مانتے ہیں کہ جن کے ہاں وحی اترتی ہے،
جن کے ہاں قرآن اترتا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی اسلام نہ بتائے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، ہم بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ کون مسلمان ہو سکتا ہے اور کون مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا سوال ریاست سے یہ ہے کہ کیا یہ بھی واقعہ بغیر تحقیقات یا تحقیقات ہونے کے بعد داخل گودام کر دیا جائے گا اور ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوا؟ میں مطالبہ کروں گا پورے اپنی قوم کی جانب سے، ایک چھوٹا سا ایک سپاہی ہونے کے ناطے، کہ ہمیں تحقیقاتی رپورٹ چاہیے، ہمیں بتایا جائے کہ ان کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کیا سیاسی عناصر ہیں، محرکات ہیں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، وہ ہم پر روشن کیا جائے اور ان خانوادوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور بلوچستان میں دو طرح کے عناصر ہو سکتے ہیں، ان پر خاص توجہ دی جائے۔ ایک وہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں، ایک وہ جو مسلمان دشمن عناصر ہیں، یعنی اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں۔ اگرچہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج نہیں کچھ عرصے بعد کھل جائے گا کہ داعش کے نام سے جو ایک جماعت بنائی گئی عراق اور شام میں، وہ ان کا بڑا گہرا تعلق صہیونی یہودیوں کے ساتھ ہے۔ ان کے جنازے بھی ملے تو ان کے مسلمانیاں نہیں ہوئی تھیں، ختنے نہیں ہوئے ہوئے تھے، وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کھلے گا کچھ مدت کے بعد کہ یہ یہودیوں کا کام ہے، اسرائیلیوں کا کام ہے، صہیونیوں کا کام ہے، اور پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کے لیے، پاکستان کو غیر محفوظ بنانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ میں اپنے وطن کے تمام شہریوں سے کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پاکستان کی سالمیت کی دعاؤں کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ پاکستان کی ریاست سے مطالبہ کرنا آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کے پیچھے کون ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بتائیں بلکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔